الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال الله تعالى أيضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعریف و تمجید، بڑائی، کبریائی، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، رہبر اعظم، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ آیت مبارکہ، اس کا ایک حصہ آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں جو لوگ اس کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، صفاً، صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کرنا، دشمنوں سے لڑنا، اور خاص طور پر منظم ہو کر، صف بستہ ہو کر، ایک امام کی قیادت میں، حکومت کی قیادت میں، حکومت کے کہنے پر، یہ اس کے بہت درجات ہیں، بہت فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد درجات، بعد فضیلتیں، بعض فضائل
ہم کئی 100 سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے تھے، قرون اولا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کامیابیاں عطا کی، اور کچھ دنوں پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ اللہ کی بشارتیں، وہ کامیابیاں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ، چھوٹی جماعتیں عددی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کم تعداد میں کم لوگ، کتنے ہی کم لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعت، بہت بڑے لشکر، بہت بڑی گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں کہ ان بشارتوں کو ہم غور سے دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، کامرانی ہے، غلبہ ہے، اور فتح ہے، اور نصرت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نصرت ہے، بہت بڑی فتح ہے۔ یہ موجودہ دور میں ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ پر مغلوب ہیں، مسلمانوں کو ہر جگہ پر گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، اور مسلمان پریشان ہیں، مسلمان ہر جگہ پر پسے ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو، مسلمان فوج کو اللہ تعالیٰ نے نصرت دی ہے، فتح دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب ہمارے ایمان کی قدر کرنے والا ہے، قدردان ہے، اس نے ہمیں اتنی بڑی نصرت، اتنی بڑی فتح دی ہے، تو ایمان کا کچھ رمق باقی ہے الحمدللہ۔ تو اتنی بڑی فتح پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اگر جو کمیاں کوتاہیاں جس کی ہم نشاندہی کرتے ہوئے آ رہے تھے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور اس فتح، اس نصرت اور اس کامیابی پر ہمیں اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اس کی جو بھی نعمت ملتی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں جن لوگوں کے ذریعے سے، جن لوگوں کی محنت سے، جن لوگوں کی کاوش سے یہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسلام فطرت کے عین مطابق دین ہے، آفاقی دین ہے۔ اسلام نے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر آپ کو نعمت ملتی ہے تو اس کو کس طرح منانا ہے، دکھ آتا ہے تو اس کو کس طرح برداشت کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا دین تو ہمیں اللہ کا شکر زبان سے، قول سے، فعل سے، دل سے ادا کرنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو نیند گویا کہ موت کا حصہ ہے، موت ہے، اس موت سے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں، مومن مسلمان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ تعلیم ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ کو کھانا دیتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی
وعافانی وجعلنی من المسلمین، اور اس طرح کے الفاظ ہیں، مختلف دعائیں ہیں۔ اس کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی تعریف بجا لائیں۔ آپ کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ الحمدللہ اذهب عنی العذاب، الحمدللہ الذی اذهب عنی الحزن، الحمدللہ الذی عافانی۔ کتنی دعائیں ہیں جس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ افضل دعا الحمدللہ، افضل ترین دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا، سبحان اللہ، یہ سکھلانے کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، قرآن کریم کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین، پہلی سورت بسم اللہ کے بعد پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ شکر ہے اس پروردگار کا، شکر ہے اس رب کا، اس پالنہار کا، اس خالق کا، اس مالک کا، اس رازق کا، اس مدبر کا، اس داتا کا جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ۔ اور جب انسان کو نعمت ملتی ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے دل سے نعمت کا شکر زبان سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، فعل سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، فعل زیادہ ہونا چاہیے، دل سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بھی نعمت ملے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، اگر شکر بجا لاؤ گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو زیادہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے۔ اس لیے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور شکر کے بارے میں بار بار قرآن ہمیں تاکید کرتا ہے اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر، اور اپنے انبیاء سے بھی کہتا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ آل داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، بادشاہیت، شہنشاہیت اور ہوائیں اور جنات، ہر چیز ان کے تابع کر دی، پھر انہیں کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ میرے تھوڑے بندے ہی شکر ادا کرتے ہیں، لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے اس قدر نعمتیں دی ہیں، اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، جسم کو دیکھ لیں، اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں بندے کو۔ جب بندہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور نعمت کے ادا کرنے سے آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، وہ پانی کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، پہننے کی شکل میں ہو، وہ رزق کی شکل میں ہو، اولاد میں ہو، صحت میں ہو، جو بھی آپ کو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کا انعام ہے، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر اللہ کی نعمت پر آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، اور شکوے نہ کرو، اور شکایتیں نہ لاؤ، اور اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہ کرو، اللہ پر راضی رہو۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس پر خوش رہنا چاہیے، یہ بھی شکر کا اظہار ہے۔ اور انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، شکر ادا کرتے رہا کرو،
اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کو تو کوئی نہ نقصان ہونا ہے نہ اللہ کو کوئی فائدہ ہونا ہے۔ جو بھی شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اللہ کا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، الحمدللہ کم از کم الحمدللہ نہیں کہے گا، تو فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، حمد والے ہیں، مال دولت کے خزانے اس کے پاس۔ آپ کے شکر نہ بھی کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہوتے ہیں، آسمانوں پر اس بندے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور دیگر جگہوں پر بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ نیک بندوں کا وتیرہ ہے کہ وہ جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو شکر بجا لاتے ہیں۔ اور اسی طرح قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں، اور وہ نعمت جو مجھ پر تو نے مجھے عطا کی ہے میرے والدین کو عطا کی ہے، اور مجھے توفیق دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو نعمت کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے خاص فضل سے، اپنی خاص رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ تو یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے فتح کی شکل میں، ہم ان سے بہت کم تھے انفرادی طور پر بھی اور اسلحے کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے، لیکن اللہ کی یہ کامیابی عطا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے تو یہ ایک اچھی قیادت اور لوگوں کے قرآن و سنت کے قریب یا قرآن و سنت سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھنے والے لوگ، کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر پہلے مشاورت کی، اس کے بعد اللہ سے لمبی دعا کی، التجائیں کی، اور اس کے بعد پھر آگے بدر کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا کی۔ یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ ہماری فوجی قیادت نے مشاورت کی، اس کے بعد لمبی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد حملہ کیا۔ تو یہی بات تو ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی قرآن و سنت کے قریب آؤ، قرآن و سنت پر عمل کرو، قرآن و سنت کو مانو، کم از کم کچھ نہ کچھ مانو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، فتح دیں گے، کامیابی دیں گے۔ اور یہاں پر لوگوں نے تو اپنی اپنی جماعتیں بنا کر اور جہاد کے اعلان کیے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ جہاد جماعتوں سے نہیں ہوتا، جہاد ہمیشہ حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، مسلمان ملک کے قائد سپہ سالار کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ اگر اپنی جماعتیں بنا کر لوگوں نے اب تک فساد پھیلایا ہے، جہاد نہیں ہوتا، فساد ہوتا ہے، اور وہ فساد برپا تھا۔ اب سب کو یہ سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد اس طرح ہوتا ہے، حکومت کے کہنے پر فوج کا سپہ سالار آگے ہو، فوج کا سپہ سالار ایسا نہ ہو کہ خود اے سی گاڑیوں میں اور کمروں میں بیٹھ کر آرڈر کرتا رہے۔ اس نے یہ سنت پر بھی عمل کیا کہ اللہ کے رسول جہاد میں سامنے آتے تھے، قائد جو بھی سپہ سالار بنتا تھا مسلمانوں کا وہ آگے ہوتا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام
چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام جو سنتوں کے قریب عمل ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح دی ہے، کامیابی دی ہے، تو ہم فوج کا بھی اور اداروں کا بھی، حکومت کا بھی، اور جس نے اس میں حصہ لیا ہے، جس نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اس میں کامیابی کے لیے دامیں درمیں قدمیں سخنے کسی طرح بھی اس میں حصہ لیا ہے، ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی شکر بجا لاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کامیابی ملتی تھی، خوشخبری ملتی تھی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب سے پہلا کام کرتے تھے، جہاں جس حالت میں ہوتے تھے سجدہ شکر ادا کرتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے فوراً، اور اللہ کی حمد ثنا بجا لاتے تھے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی شکرانے کی ادا کرتے تھے، اور دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ تو اگر اس طرح اور اسی طریقے سے اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کامیابیاں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ہر قسم کے خزانے، وہ انشاءاللہ ضرور مسلمانوں کو سرخرو کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد کی تڑپ دل میں رکھنی چاہیے۔ ایک مومن مسلمان کو جہاد سے لگاؤ ہونا چاہیے، جہاد سے پیار ہونا چاہیے، جہاد میں شرکت کا اس کی تمنا ہونی چاہیے۔ اور 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دونوں حدیثیں صحیح مسلم شریف کی ہیں، اور فرمایا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ مات علی شعبۃ من النفاق۔ جو آدمی جہاد، نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا، نہ جہاد کے لیے کوئی تیاری کی، کبھی جہاد کو اپنے دل میں کبھی جگہ بھی نہیں دی کہ میں جہاد کروں، اللہ کے راستے میں کٹ جاؤں، شہید ہوں، اللہ کے دین کے لیے میں نکلوں اور مجھے شہادت ملے، اس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں، نہ کبھی کیا، نہ سوچا، نہ فکر کی، نہ کبھی تمنا کی۔ مات علی شعبۃ من النفاق، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ نفاق کے اقسام میں سے، کیونکہ نفاق کی بہت سی، منافقین کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ منافقوں میں سے ایک قسم پر وہ اس کو موت آئے گی اگر اس نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچا نہیں۔ لیکن یہاں پھر میں یہ بات کہوں گا، یہ جو جہاد اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اور اپنے دنیاوی نمبر بنانے کے لیے اور دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم مجاہد ہیں، وہ مجاہد اب کہاں ہیں، کدھر ہیں وہ مجاہد، ایسا جہاد نہیں ہو۔ جہاد یہ ہو جو ابھی ہوا ہے، اس جہاد کے لیے وہ سوچے، اس جہاد کے لیے وہ تڑپے، اس جہاد کے لیے وہ کوشش کرے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا کریم ہے۔ ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ سن کر واقعتاً ہی تمنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الشہادت صادقاً، جو صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، جس طرح سیدنا عمر فاروق، دیگر صحابہ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا۔ اللہ کے رسول بھی اس کی دعا کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، کہ اللہ اپنے رستے میں مجھے شہادت کی موت دینا۔ اور ساتھ میں اگلی دعا یہ کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک فی بلد حبیبک، اے اللہ اپنے حبیب کے شہر میں مجھے شہادت دینا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، لوگ کہتے تھے یہ مکے کے اندر کیسے جہاد ہوگا اور کہاں شہادت ملے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف مدینے کے اندر اللہ کے رسول کے شہر کے اندر ہی شہادت نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول کی مسجد میں، اللہ کے رسول کے مصلی کے اوپر شہادت دی۔ فرمایا من سال شہادت سال اللہ شہادتا صادقاً، سچے دل سے، پکے دل سے،
तड़प के साथ, लगन के साथ चाहता है, क्योंकि शहीद के बहुत दर्जात हैं जो आप पहले सुन चुके हैं 2-3 जुम्मा के अंदर, कि शहीद का बहुत मकाम है, शहीद का बहुत दर्जा है, शहीद की इतनी रिफतें हैं कि बयान करें तो कई जुमे चाहिए, आप सब जानते हैं। तो जो शहादत की तमन्ना करता है, दुआ करता है, बल्लगहुल्लाहु मनाजिल शुहदा, तो अल्लाह ताला उसको शुहदा के दर्जों में पहुंचा देता है। व इन माता अला फिराशिही, अगरचे वो अपनी चारपाई पर ही उसको मौत क्यों ना आए। इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा दर्जा है शहादत का। शहादत की तड़प तो रखी, और ये बात भी सच्ची है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम में, मुसलमानों के अंदर, ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान का तज़किरा करूँगा कि शहादत का जज्बा इंतहा दर्जे का है। हर बंदा दुआ कर रहा था, हर बंदे की तमन्ना थी, हर बंदे की तड़प थी, अगर मौका आया तो मैं पीछे नहीं रहूँगा, अगर मौका आया तो मैं आगे बढ़ूँगा। और यही अल्लाह ताला, यही दिलों के हाल देखता है अल्लाह ताला कि हम क्या चाह रहे थे। तो यही इतनी बड़ी कामयाबी है। और अगर हम इसके ऊपर कारबंद रहे, कायम रहे, और हम इसको और आगे बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम अपने उन मुसलमान भाइयों की मदद भी कर सकें जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। फ़लस्तीन है, शाम है, कश्मीर है, और बर्मा है, दीगर मुल्कों के अंदर। और इंशाअल्लाह अब देखिए जिहाद की बरकत, देखिए जिहाद की बरकत हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस फरमा चुके हैं कि इसमें कोई शक नहीं, वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए के नीचे है, और जन्नत से माली फ़वाइद भी मिलते हैं और दीगर फ़वाइद भी मिलते हैं। आपने देखा अल्लाह ताला ने फतह दी तो बहुत से मुल्क जो पाकिस्तान के लिए बैठे हुए तो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, और पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये जिहाद की बरकत है कि वो आज आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। और मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखें ठंडी हो गई हैं, हमारी आंखें तरस गई थी, कान तरस गए थे कि हम कहीं से कामयाबी की और फतह की नवीद सुने। अल्लाह ने वो हमें सुनाई है। तो हमें अपने ईमान को और मजबूत करना होगा। हमें इन फौजियों को और इन इदारों को जो आपके लिए मुल्क की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लामी मुल्क है, इस्लाम और नजरिए पर बना है, कलमे पर बना है, इसके लिए जिहाद करना ये मुसलमान का फर्ज है। और अगर कोई इसके बारे में दूसरी राय रखता है तो उसको अपने ईमान की, अपने इस्लाम की फिक्र करनी चाहिए। अगर कोई इसके बारे में ये राय रखता है कि नहीं ये तो मुल्क के लिए है, ये तो फलां के लिए है, मैं तो फलां कबीले का हूं, मैं तो फलां सूबे का हूं, मेरा तो वहां जिहाद है, यहाँ जिहाद नहीं है, यहाँ तो जिहाद नहीं है, जिहाद तो कहीं और है, तो ये भी बहुत से लोग सामने आ गए हैं। पता चल गया है कि कौन लोग इस्लाम के साथ, ईमान के साथ, इस मुल्क के साथ, इस कलमे के साथ। अगर आप जिहाद का इनकार करते हैं, इस खुशी को आप खुशी नहीं समझते, इसको अल्लाह की नेमत नहीं समझते, और इस जिहाद को जो हुआ है इसको आप जिहाद नहीं समझते, गोया कि आप कलमे के भी इनकारी हैं, इस्लाम के भी इनकारी हैं, और इस मुल्क के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए कि अगर आप एक तरफ मुसलमान कहलाते हैं, दीनदार कहलाते हैं और ईमानदार भी कहलाते हैं, और आपको मुसलमान की खुशी पर, मुसलमान की फतह पर, इस्लामी फौज की फतह पर अगर आपको खुशी नहीं हो रही तो आपको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। तो क्या आपको खुशी, अगर इंडिया जीत जाता तो फिर खुशी होती? कोई दूसरा मुल्क जैसे फलस्तीन में कर रहा है, क्या वहां खुशी हो रही है आपको? अगर आप कहते हैं कि फलस्तीन वाले मुसलमान हैं और ये मुसलमान नहीं है, तो ये कैसी फिक्र है, कैसी सोच है कि ये मुल्क, इसकी फौज, ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान सिर्फ फलस्तीन में या
کشمیر میں یا شام میں ہے تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے اسلام کا ساتھ دینا چاہیے، اسلامی فوج کا ساتھ دینا چاہیے، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور جہاد کا ساتھ دینا چاہیے، جہاد کی تڑپ رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کم از کم دعا کریں۔ ہم دعا کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر جب روم کو فتح ملی تھی تو اللہ کے رسول تو اس پر خوش تھے، کیونکہ دوسری طرف فارسیوں کو شکست ہوئی تھی اور رومیوں کو فتح ملی تھی، اس پر خوش تھے۔ رومی کون تھے؟ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اس وقت کے اہل کتاب تھے، آج والے اہل کتاب نہیں تھے، اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب مسلمانوں کے کچھ قریب ہیں یہودیوں سے اور ان مجوسیوں سے، دوسری طرف مجوسی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش ہوئے تھے، اس کے اوپر خوش ہوئے تھے۔ اور آج ہمارے بعض بدبخت اس اسلامی حکومت، اسلامی فوج، اسلامی ملک کو کامیابی ملنے پر خوش نہیں ہیں، بلکہ ناخوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو فکر کرنی چاہیے، اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر لحاظ سے قرآن و سنت کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاد کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، مسلمان فوج کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر طرح سے ہر لحاظ سے جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت تو آنی ہے، گھر میں بھی آنی ہے، بستر میں بھی آنی ہے، ہسپتال میں بھی آنی ہے، اور موت کا وقت ہے، آنی اسی وقت ہے جب آپ کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ موت آپ تمنا کیوں نہ کریں؟ یہاں تو یہ ہے کہ آپ تمنا ہی رکھ لیں دل میں، سچی تمنا، تو اس کے اوپر بھی آپ کو اجر ملے گا، اس کے اوپر بھی آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سننا اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ تو بیمار ہیں۔ یہ مہد رابعہ کا ایک طالب علم ہے، اس کے بھائی کا کوئی مسئلہ ہے، آپریشن ہونا ہے، اس کے لیے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی ایک دو حضرات نے کہا ہے۔ وہ جتنے بھی حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، جو بھی ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ ہمارے شہداء جو اس معرکے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ شہید خود ہی شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس کے لیے اس کے رشتہ داروں میں سے کئی لوگوں کو اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہمارے محسنین، جو ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ جو وہ نیک کام دنیا میں کر کے گئے ہیں، ان تمام نیک کاموں کو ہمیں بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری بھی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی شہادت کے درجہ نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور ہم پھر آخر میں افواج پاکستان اور ایئر فورس اور دیگر ادارے
جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ملک کو، اسلامی فوج کو جو کامیابی ملی ہے، ان سب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کا ساتھ کا بھی ہم بھرپور اعلان کرتے ہیں کہ ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے پشت پر ہیں، اور ہر طرح سے ہم جہاد کرنے کے لیے ہمیشہ سے دینی ادارے، اسلامی ادارے، مدارس ہمیشہ جہاد کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ہم تیار رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس سوچ، اس فکر اور اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ملک کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کامیابیاں عطا کرتا رہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کامیابی کرے۔ ایک دن ہم یہ بھی سنیں کہ انشاءاللہ فلسطین کے مسلمان بھی کامیاب ہو گئے ہیں، شام کے مسلمان، برما کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان آپ کا بھائی ہے، اس کے لیے آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔